حاجیوں کے حوالے سے بھی کوئی خاص، جیسے حجاج کرام عموماً کوئی 40 دن کا پیکج لیے ہوئے ہیں، کوئی 30 دن 25 دن، تو یہ بھی مسافر اسی طرح ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ حاجیوں کے حوالے سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مینا جانے سے پہلے مکہ مکرمہ کتنے دن پہلے پہنچے ہیں۔ اگر تو مینا جانے سے پہلے 15 دن یا اس سے زیادہ یہ پہلے ہی مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں، تو اس صورت میں تو اب مسلسل انہوں نے 15 دن وہیں رہنا ہے، بیچ میں کہیں نہیں جانا۔ اگر جانا بھی ہے، مثلا طائف جاتے ہیں لوگ، تو بعض اوقات دن میں جاتے ہیں، دن میں واپس آ جاتے ہیں، رات مکہ مکرمہ کے اندر ہی گزرتی ہے، تو یوں ان کا یہ طائف جانا مضر نہیں ہوگا۔ اب 15 دن کی نیت سے یہ مکہ مکرمہ کے اندر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو، جو ہمارے یہاں عام طور پہ رات میں نکال دیتے ہیں، تو انہوں نے جانا ہے مینا، 15 دن یہاں پر رہے ہیں۔ اب مینا کی طرف جائیں گے تو مینا چونکہ یہ مسافت شرعی پر نہیں ہے، تھوڑا ہی دور ہے، تو لہذا وہاں پہنچ کر بھی انہوں نے پوری نماز ہی پڑھنی ہے۔ اسی طرح عرفات میں بھی انہوں نے پوری نماز ہی پڑھنی ہے، مزدلفہ میں بھی پوری نماز ہی انہوں نے ادا کرنی ہے، اس لیے کہ ان مقامات پر یہ اب مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ مینا جانے سے پہلے یہ 15 دن سے کم رہنے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر آئے ہیں، جیسے گئے مثال کے طور پر آخری دنوں کے اندر، یا ان کا پیکج اس طرح تھا کہ مدینہ منورہ پہ گئے اور وہاں سے واپس آئے، تو اب اتنے دن نہیں ہے کہ 15 دن ہو جائیں اور یہ مینا کی طرف اس سے پہلے ہی نکل جائیں گے، صحیح، تو اس صورت میں اب یہ مکہ مکرمہ کے اندر مسافر ہوں گے، صحیح، مسافر ہوں گے، اور اب یہ مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، عرفات میں بھی یہ مسافر ہی رہیں گے۔ یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ قصر نماز ادا کرنی ہے۔ ہاں اگر کوئی مقیم امام ملتا ہے ایسا کہ جس کے پیچھے یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال وہاں تو ہے ہی نہیں، بلکہ مسافر ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں جو خیموں میں اور اس طرح، تو وہاں پر انہوں نے قصر نماز ہی ادا کرنی ہے۔ ہاں جب وہاں سے یہ واپس آتے ہیں مکہ مکرمہ 12 تاریخ کو مثال کے طور پر، یہ آ گئے مکہ مکرمہ، 13 کو رکتے نہیں ہیں، 12 کو آ گئے مثال کے طور پر، اب ان کی نیت مسلسل 15 دن رہنے کی یہ مکہ مکرمہ میں ہے، تو اب چونکہ کنٹینیو انہوں نے 15 دن مکہ مکرمہ میں رہنا ہے، تو اس صورت میں اب یہاں سے یہ پوری نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ مینا جانے سے پہلے بھی جو 15 دن رہ چکے ہیں تو ان میں اگر انہوں نے کوئی سفر کیے ہیں لیکن تھوڑے کیے ہیں، مطلب جیرانہ سے گئے، عمرہ کر کے آ گئے، مسجد عائشہ گئے، طائف چلے گئے، جدہ چلے گئے، یا اس طرح کوئی انہوں نے سفر اختیار کیے ہوئے تھے ان 15 دنوں میں، تو یہ بھی ان کا مقیم ہونا باقی رہے گا یا وہ مسافر؟ اچھا، باقی رہے گا، یعنی یہ سفر اس میں ان کی اقامت صرف اس صورت میں جبکہ پہلے سے انہوں نے 2 جگہ رہنے کی نیت کی، صحیح، کہ ایک دن وہاں رہیں گے، ایک دن یہاں رہیں گے، رات دونوں الگ الگ مقامات پر رات گزاریں گے، تو پھر ایک مسافر ہو جائے گا، پھر وہ مقیم نہیں رہے گا۔ صحیح، اصل یہ ہے کہ 15 دن مسلسل ایک جگہ رہنے کی نیت ہے، اور 15 راتیں اس میں اصل ہیں، کہ رات اصل وہاں پہ انہوں نے گزارنی ہے۔ دن میں مثال کے طور پر جدہ گیا ہے، دن میں مثال کے طور پر جیرانہ گیا اور واپس آ گیا، یا جیرانہ تو قریب ہے، اتنا دور نہیں، گئے اور رات میں تھوڑے سے حصے کے اندر ہی واپس آ گئے، تو پھر اس صورت میں یہ مقیم ہی رہیں گے، مسافر نہیں ہوں گے۔